السلام علیکم۔ میں آفیشل کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں یا آپ سننا چاہتے ہیں، چینل سبسکرائب کر رہے ہیں آپ، بہت آسان کام ہے، آپ کر بھی رہے ہیں۔ بیل آئیکن ذرا بھول جاتے ہیں، وہ گھنٹی سی ایک ہے، وہ بجا دیں گے نا اور آل سبسکرائب کر دیں گے تو نوٹیفیکیشن وہ ساری اب چیزیں آپ تک پہنچ جائیں گی۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ جالب کا شعر ہے۔ اور موضوع آج کل سب سے جو موضوع جو اہل زباں ہیں ہم جیسا لوگوں کے اوپر، وہ احتساب ہے۔ وہ 60 سے سیاستدانوں نے عذاب کھڑا کیا ہوا ہے، اپوزیشن جماعتیں اور وہ سارے لوگوں نے ایک عجیب طرح کے حالات پیدا کیے ہوئے ہیں کہ جس سے مسائل آسان ہونے کی بجائے ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ظلم کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں۔ اور وہ کیسوں کی تعداد میں نے کل آپ کے سامنے بتائی تھی، وہ جب دوبارہ رپیٹ کروں گا کہ ٹوٹل تقریباً 975 کے قریب کیسز ہیں۔ 975 کے کیسز کا حساب لگا لیں 22 کروڑ کی عوام پہ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کاروباری حضرات کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، وہ بار بار میں ذکر کرتا ہوں۔ بنیادی طور پر جواب داخل کر دیا حکومت وقت کی طرف سے، سیکٹری قانون کی طرف سے بھی جواب آ گیا ہے کہ سٹاف کتنا درکار ہوگا، جج، رجسٹرار، سیکٹری کو کتنی تنخواہ ملے گی، وزارت قانون کو کس مد میں کتنا خرچہ برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک احتساب کے لیے جج سمیت 15 افسران و ملازمین درکار ہیں۔ رپورٹ 120 نئی عدالتوں میں 120 جج سمیت 1800 ملازمین، افسران و ملازمین چاہیے ہوں گے۔ احتساب عدالت کے جج کی ماہانہ تنخواہ 4,15,894 بشمول تمام الاؤنسز شامل ہے جی۔ رجسٹرار کو 1,12,500 روپے، سیکٹری جج کو 51,017 روپے بشمول تمام الاؤنسز تنخواہ دینا ہوگی۔ 120 احتساب عدالتوں پر الاؤنسز کی مد میں 70 کروڑ، ریگولر الاؤنس کی مد میں 65 کروڑ ادا کرنا ہوں گے۔ جوڈیشل الاؤنس اور اسپیشل جوڈیشل الاؤنس کی مد میں 24 کروڑ سے زائد ادا کرنا ہوگا۔ یہ تمام وہ تفصیلات ہے۔ 60 لاکھ کا کہا گیا کہ وہ بڑا مذاق بھی اڑایا گیا، حالانکہ کوئی نہیں، پانی تو پھر آج کل آپ کو پتہ ہے پینے کا صاف پانی اویلیبل نہیں، 60 لاکھ کا پانی پیا جائے گا۔ گرم سرد موسم پر 24 لاکھ خرچ ہوں گے۔ احتساب عدالت میں 64 لاکھ موبائل فون الاؤنس، فون کی مد 1 کروڑ 80 لاکھ کے اخراجات آئیں گے۔ 120 نئی احتساب عدالتوں کے لیے 3 کروڑ 60 لاکھ کی اسٹیشنری درکار ہوگی۔ اخبارات، پیریوڈیکلز اور بکس وغیرہ پر 4 کروڑ 80 لاکھ روپے خرچ ہوں۔ ایسٹیمیٹڈ ایکسپنس ہے۔ پرنٹنگ پبلیکیشن پر سالانہ 3 کروڑ 60 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ یہ جواب تو داخل کیا جی آج وزارت قانون کی طرف سے۔ پہلے جواب میں داخل کر چکا ہوں جو حکومت پاکستان کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے دایا ہوگا۔ چیئرمین نیب نے کچھ حقائق پر مبنی جواب داخل کیا ہے، اور کافی چیزیں حقائق پر بھی مبنی ہیں۔ میں کہا کہ کرپشن مقدمات پر 30 دن میں فیصلہ ممکن نہیں۔ 50 گواہ بنانا مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، 50 گواہ بنانا یہ مجبوری ہے۔ سپریم کورٹ میں جب جواب جو جمع کرایا وہ جواب میں یہ باتیں کی گئی ہیں۔ موجودہ احتساب عدالتیں مقدمات کا بوجھ اٹھانے کے لیے ناکافی ہیں، یہ بھی اقرار ہے۔ یعنی جو سپریم کورٹ کا بات کہنا تھی اور یہ چیئرمین نیب کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے، وہ بالکل ایسا ہی ہے۔ کتنی بار حکومت کو بتایا کہ مقدمہ کے بوجھ ٹرائل تاخیر ہو رہی ہے۔ لاہور، کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد اور بلوچستان میں اضافی عدالتوں کی ضرورت ہے۔ ہر احتساب عدالت اوسطاً 50 مقدمات سن رہی ہے۔ یہ چیئرمین جواب دے رہے ہیں۔ 120 ڈسٹرکٹ اینڈ ججز نہیں تو ریٹائرڈ جج بھی تعینات ہو سکتے ہیں، یہ بات حقیقت ہے، ایسا ہی ہے اور ہوتے بھی رہے ہیں۔ احتساب جج اور احتساب عدالتوں کے خلاف اپیلیں سننے کے لیے ریٹائرڈ جج کی خدمات لی جا سکتی ہیں۔ نیب عدالتی ضابطہ فوجداری پر سختی سے عمل کرتی ہے۔ احتساب عدالتیں
ضابطہ عمل نہ کرنے کا دیکھیں جی، نیاب عدالتیں ضابطہ فوج پر سختی سے عمل کرتی ہیں، میں بتا چکا ہوں آپ کو. احتساب عدالتیں ضابطہ فوجی پر عمل نہ کرنے کا اختیار استعمال نہیں کرتی. ملزمان کی متفق درخواستیں اور اعلیٰ عدلیہ کے حکم امتناعی بھی تاخیر کی وجہ ہیں. عدالتیں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ کے وضع کردہ اصولوں پر عمل نہیں کرتی. یہ ہارڈ شپ، اور آپ کو پتہ ہے بیسک پرنسپل نواز شریف کا ایک کیس تھا جو ضمانت ریجیکٹ ہوئی تھی، جو ضمانت دے دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ کے کیس میں، تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا. بڑا بینچ ایک بیٹھا تھا اور اس بینچ نے بتا دیا تھا کہ نیب کے کن کیسز میں، ہارڈ شپ میں کیسز میں یا میڈیکل گراؤنڈز کے، اس کے علاوہ نیب کے کیسز میں ضمانتوں کا پرنسپل وضع کر دیا تھا. اب کہنا یہی چاہ رہے ہیں چیئرمین نیب اس حوالے سے. اور ملزموں کو اشتہاری قرار دینے کا طریقہ کار بھی وقت طلب ہے، یہ حقیقت ہے. ابھی آپ دیکھ لیں نا، حسن حسین کا، اسحاق ڈار کا، اگر آپ دیکھ لیں، آپ اپنا اسحاق ڈار کے حوالے سے آ جائیں، باقی معاملات میں دیکھیں تو آپ یہ حیران ہوں گے کہ کتنا وقت درکار لگتا ہے اور کتنا نظام پیچیدہ ہے. اور اس میں ایک کمی ہے، اور وہ کمی یہی ہے کہ نیب ایس او پیز پہ چل رہی ہے. انہیں سبارڈنیٹ رجسٹریشن رولز بنانے چاہیے تھے. ان رولز پہ عمل درآمد کے لیے پابندیاں ہونی تھی. گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ نے ریڈ وارنٹ نکالنا ہے، اور اس کے لیے جب وہ مثال کے طور پر میوچل لیگل اسسٹنٹ لکھی جاتی ہے، وزارت خارجہ بڑا ٹائم لیتی ہے. یہ بھی ریکارڈ کی چیزیں ہیں. عدالتوں کی جانب سے سیاسی شخصیت کے لفظ کی غلط تشریح کی جاتی ہے. پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن کی بات ہو رہی ہے. غلط تشریح کے باعث سیاسی شخصیت کا مطلب غیر ملکی اداروں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اب یہاں ذرا سمجھنا ہے کیا یعنی ہوتا کیا ہے. رضاکارانہ رقم واپسی کا اختیار استعمال کرنے سے سپریم کورٹ رول چکی ہے. یہ والنٹری ریٹرن، دیکھیں سیکشن نیب کے اندر دو طرح کی تھی. ایک ہے والنٹری ریٹرن، ریفرنس وغیرہ شروع ہونے سے پہلے ابھی نوٹس لیا ہے تو ملزم جو چلاک ہوتے ہیں، اور دو طرح سے ایک ہے، اس میں بھی نیب کا طریقہ کار غلط ہے. ایک ملزم اس نے 100 ارب روپیہ کمایا ہوتا ہے یا 100 کروڑ کمایا ہوتا ہے، تو 1 کروڑ کی کرپشن سامنے آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں 1 کروڑ کے چکر میں کہ 99 کروڑ بھی نہ نکل جائے میرے سے، تو وہ بڑا چلاک اور شاطر ہوتا ہے، وہ والنٹری ریٹرن کر لیتا تھا. پھر دوسرا طریقہ ہے کہ پلی بارگین، جب کسی سٹیج کے اوپر بھی آپ پلی بارگین کا، اور وہ پلی بارگین کی رقم 3 طرح سے 3 قسطوں میں ادا کرنا ہوتی ہے، اور سیکورٹیز وغیرہ آپ کو سارا اور یہ بھی انہوں نے کہہ رہا ہے کہ اگر والنٹری ریٹرن کی اجازت دی جائے تو عدالتوں پر بوجھ بہت کم ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ جو نیب کے قوانین میں تبدیلیاں تو ناگزیر ہیں، لیکن یہ والنٹری ریٹرن والا معاملہ سپریم کورٹ نے اس وقت مس یوز بہت ہو رہا تھا. یہ اختیار، جو طاقتور آدمی تھا، جو اختیارات جس کے تھے، وہ اپنے تے والنٹری ریٹرن انٹر کر لیتا تھا اور آرام سے گھر بیٹھتا تھا. والنٹری ریٹرن میں یہ تھا کہ آپ بہت سی چیزوں سے بچ جاتے تھے. پلی بارگین میں آپ پر عدالتی داغ بھی ہوتا ہے، دھبا بھی لگا ہوتا ہے، اور آپ پر کئی مسائل ہوتے ہیں. نیب کا قانون جس طرح چلنا ہے، جس طرح لے کر چلنا ہے، اور جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اس پر ٹوٹل کیسز کتنے ہیں، یعنی کوئی لاکھوں کیسز نہیں ہیں پینڈنگ، یہ 1000 کے قریب کیس ہیں، اور اس 1000 کے قریب میں سے 60-70 کے قریب سیاستدانوں کے کیسز ہیں جنہوں نے آسمان سر پہ کھڑا کیا ہوا ہے. اور وہ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس دیکھیں، منی لانڈرنگ ہر کیس کے اندر ثابت ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اندر. پھر آپ نے اپنے اختیارات کا ایک ناجائز استعمال کیا. ہر ایک کو پتہ ہے 56 کمپنیوں کا کیسز، میں نے جو کہ ایک کیس دیکھا ہوا اس میں ہر ایک چیز میں. پھر وہ فیک اکاؤنٹ کیس جو ہیں کراچی کے حوالے سے، وہ جال سازی، اب ہر چیز یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. ہم اس کو نہ مانیں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ حالات اور واقعات تو سارا کچھ سامنے ہے. اب نیب نے اپنے اختیارات کا استعمال کرنا ہے قانون اور آئین کے کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے. اب اس میں اگر عدالتیں کم ہیں، ابھی ایک ذکر نہیں کیا، پروسیکیوشن ٹیم بھی وہ اس قابل نہیں ہیں، لیکن اس قابل نہیں ہے، تنخواہیں کم ہیں، ان کو بھی ڈھیر ساری تنخواہیں ملنی چاہیے. میرے تو خیال سے ایک پروسیکیوٹر کو کم و بیش 7 سے 10 لاکھ روپے ملنا چاہیے، جو آپ لا آفیسرز کو دیتے ہیں تنخواہیں. کم از کم لا آفیسرز کے اسکیل ہے، یعنی اٹارنی جنرل دفتر اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل دفتر میں جو تنخواہیں ہیں وہ آپ بنا دیں، اور قابل لوگ اور انٹیلیجنٹ لوگ اس میں لے کے آئیں، اینڈ یو ول گیٹ دی رزلٹ. لیکن پھر بھی ایک بات ہے، کنوکشن ریٹ نیب کا آج بھی تقریباً 70% کے قریب ہے، جبکہ پولیس کا کنوکشن ریٹ صرف 8 سے 10% کے قریب ہے، 7 سے 10% کے قریب ہے. اور پولیس کے بارے میں اتنا کچھ ہم سنتے ہیں
تو کیا پولیس ختم ہوگی یا بند کر دی گئی؟ نہیں، یہ بند نہیں کیے جا سکتے ادارے. ان اداروں میں بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے، وہ بہتری کی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے. اریسٹ کے طریقہ کار بھی طے کیا جا سکتا ہے، لیکن اریسٹ اگر بتا کے آپ کہیں گے تو ملزم شاطر ہے، پہلے ہی ہاتھ میں نہیں آتا تو وہ بعد میں کیسے ریکارڈ تک آپ کو ایکسیس دے گا. یہ بھی سوچنا ہے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.